ہمارے درمیان خاموشی کا پہلا وقفہ تقریباً 1 سال رہا، اور جس شام اس کا میسج آیا اس دن مجھے لڑکے والے دیکھ کر گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تب اپنی جیولری اتار رہی تھی جب ڈریسنگ پہ پڑے فون کی اسکرین ہیلو کے میسج سے جگمگا اٹھی، جو کہ ایک غیر محفوظ شدہ نمبر سے آیا تھا، مگر وہ نمبر غیر شناسا نہیں تھا۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ میرے لبوں پر رینگ گئی اور میرا ہاتھ فوراً کان میں موجود جھمکے کو جھولتا ہوا چھوڑ کر فون کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تیزی سے اس نمبر کو اپنے فون میں محفوظ کیا اور واٹس ایپ آن کر کے اسے وعلیکم السلام کا پیغام بھیج دیا۔ اسے نظر انداز کرنا تو میں کبھی سیکھ ہی نہیں پائی تھی، اور اس سے خفا ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ تو اس کی غلطی تھی جو اس نے میری خاموشی کا خول توڑنے میں 1 سال کا وقت لگا دیا، ورنہ وہ اسی لڑائی کی رات ہی مجھے منا لیتا تو میں مان جاتی۔ چند منٹ بعد دوسری جانب سے چند لمحوں بعد میرا میسج سین ہوا اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ میرے تو مزے ہیں، اور آپ کی؟ اچھا چل رہا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد پھر سے چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جب ہم جھگڑا کرتے ہیں تو تم میرا نمبر کیوں ڈیلیٹ کر دیتی ہو؟ کیونکہ مجھے جس شخص پہ غصہ آتا ہے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا بھی، یہ آپ کی بھی۔ غصہ نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم خود پہ خاموشی کا خول چڑھا کر بیٹھ جاتی ہو؟ اگر میں میسج نہ کرتا تو تم نے مجھے ساری زندگی میسج نہیں کرنا تھا، ہے نا؟ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ پھر چند لمحے اس کی غصے سے بھری خاموشی نکل گئی، اور اسی وقت میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، شاید اسی کو وجدان کا تعلق کہتے ہیں۔ میں آج صبح سے ہی آپ کو یاد کر رہی تھی، اور دیکھیں آپ نے آج ہی میسج کر دیا۔ مطلب پورے سال میں تم نے بس ایک دن یاد کیا مجھے؟ نہیں، یاد تو سارے دنوں میں کیا تھا، بس بات کرنے کی طلب آج ہو رہی تھی۔ صرف آج نہیں، روز ہوتی تھی، مگر آج زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے میری ان بے تکی وضاحتوں پہ یقیناً اپنا سر پیٹ لیا ہوگا۔ اور وہ کیوں؟ میری منگنی تھی آج۔ یہ پڑھتے ہی وہ آف لائن ہو گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد مجھے اس کا سٹیٹس دکھائی دیا، اس تصویر میں وہ اپنے لبوں سے سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کو سموکنگ کی عادت نہیں تھی، مگر سوٹے لگاتے ہوئے وہ میرے تخیل سے بڑھ کر حسین لگ رہا تھا۔ میں نے اسی سٹیٹس کا رپلائی کیا، یہ کام کب سے شروع کیا؟ ایک اس رات پی تھی جب ہمارا جھگڑا ہوا، اور ایک آج۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ پیئیں گے اپنا پہلا سگریٹ۔ تم بتاؤ کیوں طلب ہو رہی تھی تمہیں مجھ سے بات کرنے کی؟ اس کے بعد بدلنے کا مطلب صاف تھا کہ وہ ہنوز غصے میں تھا۔ مبارکباد نہیں دیں گے؟ بہت بہت مبارک ہو یار تمہیں۔ شکریہ۔ کیا کرتا ہے تمہارا منگیتر؟ وہ فارماسسٹ ہیں۔ اور دکھنے میں کیسا ہے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، تمہیں لگتا ہے؟ نہیں تو کیوں کی اس سے منگنی پھر؟ کیوں نہ کرتی؟ میں مر تو نہیں گیا تھا، زندہ بھی نہیں تھے۔ صحیح ہے، پھر اب منگنی کر لی ہے تو شادی بھی ضرور کرنا۔ ہاں جی ضرور کروں گی، آپ کو کارڈ بھی بھیجوں گی، آئیں گے نا؟ ہاں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ویسے آپ نے میسج کیوں نہیں کیا تھا؟ تمہیں منگنی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اس کا غصہ بڑھتے دیکھ کر میں نے سچ ٹائپ کرنا شروع کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی پوری بات لکھتی اس کا میسج موصول ہوا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ میں نے کانپتی انگلیوں کے ساتھ اپنا لکھا میسج مٹا دیا۔ اب تم کسی اور سے منسوب ہو، میرا تمہیں میسج کرنا مناسب نہیں۔ ہم صحیح ہے، اللہ حافظ۔ ہماری دوسری خاموشی کا وقفہ تقریباً 7 ماہ رہا۔ اس دوران نہ میں نے کوئی رابطہ کیا نہ اس نے، اور پھر میں بہت بیمار پڑ گئی۔ ان دونوں میں نے اسے شدت سے یاد کیا۔ مجھے اسپتال داخل ہوئے تیسرا دن تھا جب اس کا واٹس ایپ پیغام موصول ہوا، ہیلو، وعلیکم السلام۔ خود کو گالیاں بھی دی تھیں۔ فوراً رپلائی کرنے پہ تم نے میرا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور اب کس بات کا غصہ تھا تمہیں؟ جب آپ کو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو میں آپ کا نمبر رکھ کے کیا کرتی؟ اور بتاؤ کیسی ہو؟ میں نے جواباً ان کو اپنے ہاتھ کی تصویر بھیج دی جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ذرا سا بیمار ہوں۔ یہ ذرا سا ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ اور بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کیوں آپ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتاتی؟ بکواس مت کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اپنی بیماری کی تفصیلات مردہ سی آواز والے وائس نوٹس میں اس کو ارسال کر دیں۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، آپ کو دیکھ کر میں ٹھیک ہو جاؤں گی،
اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ میں جب بیمار ہوتی تو اسے دیکھ کر ٹھیک ہو جایا کرتی، مگر میں نے آج تک اس کو اپنی پک نہیں بھیجی تھی۔ اس کو میرے دیکھنے کا ارمان مار گیا تھا، مگر اسے صبر آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے پک نہیں بھیجی اور مجھے کہا کیوں بھیجوں؟ سوال کے جواب میں سوال مت کرو، میں آپ کو ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسپتال میں ہوں فی الحال، میں تمہارے گھر جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ آف لائن ہو گیا، یقیناً مجھ سے کیا وعدہ پھر سے توڑنے گیا ہوگا، اور میں بے بسی سے کڑتے ہوئے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کے بھیجے گئے پیغامات میں انگلیاں پھیرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے نام تلے دوبارہ آن لائن لکھا دکھائی دینے لگا۔ تب میں نے وہ بات لکھ دی جس کو چھپا کر میں نے اسے ان 7 مہینوں کے لیے بے چین رکھا تھا۔ تب میری منگنی نہیں ہوئی تھی، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… میں نے کہا اور آپ نے مان لیا، اتنا ہی بھروسہ تھا آپ کو میری محبت پہ۔ مجھے نہیں لگا تھا تم مذاق میں بھی مجھ سے ایسی بکواس بات کہو گی، اور تب تو ہم سنجیدہ تھے، مذاق نہیں کر رہی تھی، آپ کا دل جلانا چاہتی تھی۔ 7 مہینوں کے لیے بے چین رکھا تھا، تب میری منگنی نہیں ہوئی تھی، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… میں نے کہا اور آپ نے مان لیا، اتنا ہی بھروسہ تھا آپ کو میری محبت پہ۔ مجھے نہیں لگا تھا تم مذاق میں بھی مجھ سے ایسی بکواس بات کہو گی، اور تب تو ہم سنجیدہ تھے، مذاق نہیں کر رہی تھی، آپ کا دل جلانا چاہتی تھی۔ 7 مہینوں تک میں تو اسی دن بتانے والی تھی سچ، مگر آپ نے ہی سارے تعلق ختم کر کے اللہ حافظ کہہ دیا، اور تم حسب عادت غصے میں آ گئی ہوگی، اور پھر خاموشی۔ یہ ایسا ہی کچھ کیوں کرتی ہو ایسا؟ تم خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں نہ کیا کرو ایسے۔ کسی دن تمہاری یہ خاموشی ہمارا رشتہ نگل لے گی تو کیا آپ کی طرح بول کر غصہ کروں؟ لفظوں کے دیے گئے زخم ساری عمر نہیں بھرتے، پتا ہے نا؟ آپ کے غصے میں آ کر مجھے کہے گئے لفظ آج بھی میری آنکھوں کو نمی سے بھر دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں بھی غصے میں آپ کو کچھ ایسا ویسا کہہ دوں جس سے آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ تکلیف آپ سے زیادہ مجھے ہوگی۔ میری وضاحتیں اسے بہت پسند ہیں، انہیں سن کر وہ نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں بہت کم وضاحتیں دینے کی عادی ہوں، مگر جب دوں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگلے سال میرا ماسٹرز ہو جائے گا، اور تب میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، تو تم مت کرنا، میں کر لوں گا، تم بس اپنے گھر بات کر لو یا اپنی امی سے میری بات کروا دو، میں خود ان کو منا لوں گا۔ نہیں، جو مرضی کہیں آپ، میں نے اب ماننا ہی نہیں۔ 5 سال کے تعلق میں 5 ماہ بھی بات نہیں کی ہوگی، ہم نے ساری زندگی خاک ساتھ گزاریں گے، تمہارے ہی خاموشیوں کی نظر ہوئے ہیں۔ نہ رہا کرو چپ، آپ نہ دلایا کریں غصہ، تم اتار لیا کرو مجھ پہ۔ نہیں اتارنا آتا، کیا کروں؟ اچھا چلو میں سوری کر لیتا ہوں، اب مان جاؤ پلیز، آئندہ نہیں دلاؤں گا غصہ۔ میں صرف تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو ہر بار پلٹ آتا ہوں۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی سکون اور خوشی نہیں دے سکتا۔ وہ محبت سے لبریز باتیں کم ہی کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو وہ مجھ پہ بہت گہرا اثر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، مان گئی، اب تم مجھ سے وعدہ کرو، آئندہ کبھی غصہ کیا تو یوں چپ نہیں رہو گی، مجھ سے بات کر کے وہ مسئلہ وہیں ختم کر دو گی، کرو وعدہ؟ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ ایک بات یاد رکھنا میری، میں ہمارے رشتے کو اب نئے سرے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہمارے درمیان حالات جو بھی ہوں، چپ مت رہنا خدا کے لیے، اور اب اگر تم چپ ہوگی تو وہ ہمارے تعلق کی آخری خاموشی ہوگی۔ اس کی آخری خاموشی والی بات نے میری دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب نہیں رہوں گی خاموش، وعدہ کرتی ہوں۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق کی آخری خاموشی کا دور چل رہا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اب کہ وہ ہر بار کی طرح پلٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ اس بار میں نے وعدہ خلافی کی، جھگڑا بھی شروع کیا اور خاموشی بھی اختیار کی۔ میں زندگی کی الجھنوں میں جکڑی ہوئی ایک لڑکی ہوں، اور وہ خواب زادہ ہے جس کے خواب بہت بڑے اور خوبصورت ہیں۔ 3 ماہ پہلے اس نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے سارے خواب پورے کرنے کا موقع مل رہا ہے جو زندگی بار بار نہیں دے گی۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر میری وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے ساتھ زندگی کو شروع کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں افسوس نہیں تھا، بہت سادگی سے کہی تھی اس نے یہ بات، مگر میں جانتی ہوں اس کے لیے وہ خواب کتنے اہم تھے، اور اگر میں اس کی زندگی میں شامل ہوتی تو وہ خوش ہو کے بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نظر میں اپنا وہ مقام کھو چکی تھی، میں اسے پتھر بنا چکی تھی۔ اس سے بغیر کسی وجہ کے جھگڑا کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اب کہ میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا،
کیونکہ میں جانتی ہوں اب کی بار مجھے اس سے ہر بار کی طرح دوبارہ میسج نہیں آئے گا۔ بس خاموشی سے اس کے سٹیٹس دیکھتی رہتی ہوں جو مجھے اس کی کامیابیوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ خوش معلوم پڑتا ہے، میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور میری کیسی ایسے شخص سے شادی ہوگی جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں، وہ سکون نہیں جو سکون ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ملتا ہے۔ اور میں اس کے صبر پر آج تک حیران ہوں کہ مجھے دیکھے بنا اس نے زندگی کے کتنے سال ایسے گزار لیے، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اسے وہ صبر دے رہی ہوں جو میری زندگی میں میری بے چینی کے سبب بنے گا، میری بے سکونی کا سبب بنے گا۔ اب میری زندگی میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔